اللہ رب العزت انسان کو نوازتا ہے جب انسان دنیا میں دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کو بھی نفع پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک شخص دل کی بیماری میں مبتلا تھا، دل کا عارضہ تھا، علاج کرواتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا، اس کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی، امریکہ تک علاج کے لیے پہنچا، انہوں نے کہا کہ آپ کا بائی پاس آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ بیماری کے لیے کوئی شفا نہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی 70% چانس یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو یہ آپریشن ناکام ہو، تمہاری موت کا واقعہ سامنے آ جائے۔ 30% چانس ہیں کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے آپریشن کامیاب ہو۔ تو یہ موت اور حیات کی کشمکش میں تھا۔ تو یہ امریکہ سے آیا، اس نے کہا میں ابھی آپریشن نہیں کراتا بلکہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر آتا ہوں، دوست احباب سے معافی تلافی کرتا ہوں، معلوم نہیں صحت مل سکے یا اسی بیماری کے اندر دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ واپس آیا کراچی، اپنے دوست احباب سے ملا، ہر ایک سے دعاؤں کی درخواست کرتا تھا۔ ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک قصائی کی دکان تھی، وہ گوشت فروخت کرتا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ وہ قصائی جو گوشت بیچ رہا تھا تو کوئی چربی آتی وہ نیچے پھینک دیتا، جیسے کتوں کے لیے بلیوں کے لیے پھینکا جاتا ہے، یا جو ہڈی استعمال کی نہ ہوتی وہ پھینک دیتا۔ تو دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، مکمل پردے کی حالت میں تھی، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا، تو جو ہڈی وہ پھینکتا تو یہ بوڑھی اماں اس تھیلے میں ڈال دیتی، جو چربی وہ پھینکتا تو یہ اماں اس چربی کو اس تھیلے میں ڈال دیتی۔ اس شخص نے دیکھا تو اسے بڑا رحم آیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو جس انسان کے دل میں رحم ہوتا ہے پھر خالق کائنات بھی اس پہ رحم کرتا ہے۔ اور جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اسے ترس نہ آئے، پریشانی میں دیکھ کر اس کا دل نہ دکھے، کسی غمزدہ کو دیکھ کر تعاون کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہیں بدبخت تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ تو نہیں ہو گیا کہ مصیبت صدا کو دیکھ کر اس کے دل میں مدد کا احساس پیدا نہیں ہو رہا، اس کے دل میں مدد کے لیے آگے کی راہیں پیدا نہیں ہو رہی، تو اللہ کے سامنے متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اس شخص نے جب دیکھا کہ یہ بوڑھی اماں یہ چربی اور یہ ہڈیاں گوشت کے لوتھڑے جمع کر رہی ہے، اس اماں کے پاس آیا، اماں جی تم کیوں یہ جمع کر رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، تو کہا یہ چھچڑے کس کام آتے ہیں یہ ہڈیاں؟ کہا اسے لے جاتی ہوں، میری بیٹیاں اسے دھو لیتی ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ابال لیتے ہیں، کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اسے بڑا رحم آیا، اس نے کہا اماں جی آپ کو ایک ہفتے میں کتنا گوشت چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 1 کلو چاہیے۔ اس نے قصائی سے کہا تم اس کو ہر ہفتے 2 کلو گوشت دینا، ہر مہینے 8 کلو گوشت دینا، اور پورے سال کا حساب لگاؤ کہ ہر مہینے جب 8 کلو گوشت دو گے تو پورے سال کا کتنا بل بنے گا۔ قصائی نے بل بنایا، اس نے پورے سال کا ایڈوانس 1 سال کے گوشت کی رقم اس کو دے دی، اور اماں جی سے کہا کہ تم ہر ہفتے آیا کرو اور 2 کلو یہاں سے تازہ گوشت لے لیا کرو۔ اس اماں نے جب دیکھا کہ مجھے جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، میرا اس سے کوئی تعارف بھی نہیں، تو اس اماں نے جھولی پھیلا کر دعا کی۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، جو کام خالص رب العالمین کے لیے ہوتا ہے اس کی قبولیت کے آثار دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس اماں نے دعا کی کہ اے اللہ تو اس کی مشکلات کو دور فرما، اس کی پریشانیوں کو ختم فرما، اس کی بیماری میں شفا عطا فرما، اور تو اسے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اس نے کہا میں نے کہا اماں جی یہ دعا کرو میرے دل کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ وہ اماں دعا کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آنسو بہنا شروع ہو جائیں، رقت قلب شروع ہو جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میں گھر واپس لوٹ کر آیا تو مجھے افاقہ محسوس ہونے لگا، میری دل کی دھڑکن اپنی رفتار پہ آنا شروع ہو گئی، میرے چہرے کی رنگت آہستہ آہستہ درست ہونے لگی۔ میری بیٹی نے کہا ابا جی لگ رہا ہے اللہ آپ کو صحت دے رہا ہے، آپ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں دل کے اسپتال پہنچا، اپنا دوبارہ سے علاج کیا تو انہوں نے کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔
لیکن کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی، میں دوبارہ امریکہ گیا اور پہنچا، جو آپریشن کی تاریخ تھی وہاں گیا۔ جب ان لوگوں نے میرے ٹیسٹ کیے تو سب ڈاکٹر حیرت میں پڑ گئے کہ آپریشن کی تاریخ لکھ کر دی تھی، لیکن 1% بھی اس میں بیماری باقی نہیں رہی، بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا تم نے ایسا کون سا علاج کروایا کہ آخر تم بالکل ٹھیک ہو گئے؟ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں عموماً آپریشن ہوتا ہے، پھر بھی اکثر آپریشن ناکام ہوتا ہے۔ اس نے کہا علاج تو کوئی نہیں کروایا، اللہ کی رضا کے لیے ایک اماں کے 1 سال کے گوشت کا انتظام کیا اور اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ تو شفا کے دروازے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہے انسان اللہ سے مانگے۔ ساری امت نہیں نقصان دے سکتی جب تک میرے اللہ کا امر نہ ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا امر نہ ہو۔ ساری امت جمع ہو جائے نقصان پہنچائے نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک میرے اللہ کا امر نہ ہو۔ اس لیے انسان اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو، خالق کائنات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے۔ راستے تو میرا اللہ پیدا فرماتا ہے۔ میں بات جیسے عرض کر رہا تھا، انسان جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے دنیاوی اغراض نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ اسی کتاب میں ایک واقعہ ہے، انہوں نے واقعہ لکھا دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں۔ کہا کہ ایک شخص اپنے لیے ایک مکان خریدنے کے لیے ایک اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس آیا۔ اس سے کہا مجھے ایسا مکان چاہیے جو کارنل کا ہو، 3 منزلہ ہو، خوبصورت بنا ہو، ہوادار بھی ہو، قبلہ رخ بھی ہو۔ اس نے جو جو علامتیں بتائی، اسٹیٹ ایجنسی والے نے کہا ہمارے پاس ایسا مکان موجود ہے، آؤ آپ ہمیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ مجھے مکان دکھانے کے لیے لے کر آیا۔ جب میں مکان کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا واقعی جس طرح میں نے کہا تھا خوبصورت مکان تھا، ہوادار بھی تھا، قبلہ رخ بھی تھا۔ تو میں جب اوپر چڑھا تو دوسری منزل میں جب گیا تو دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی عمر 4 سال، کسی کی 6 سال، کسی کی 5 سال، 4 بچے ہیں اور وہ خاتون وہاں بیٹھی ہے۔ جب وہ مجھے مکان دکھا رہا تھا تو خاتون نے اس وقت ایک جملہ کہا اے اللہ یہ ہمیں مکان سے نکالنا چاہتے ہیں، مولا کریم تو ہی میرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ خاتون یہ جملہ کہہ رہی تھی یا اللہ تو میری مدد کر، میرے لیے اسباب پیدا فرما، ابھی تو یہ ہمیں مکان سے نکال دیں گے جب مکان فروخت ہوگا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی بات نہ کی، دیکھنے کے بعد واپس آیا، اس اسٹیٹ ایجنسی والے سے کہا یہ خاتون کون تھی اور یہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں اور یہ دوسری شادی اس عورت سے تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور جو پہلی شادی جس عورت سے ہوئی تھی اس سے جو اولاد ہے وہ جوان ہے، وہ مالدار بھی ہے، دولت والی، پیسے والی ہے۔ تو وہ جو بیوی ہے پہلی اور اس کی اولاد کہتی ہے ہم یہ مکان بیچیں گے اور مکان فروخت کریں گے، رقم ہم لیں گے۔ چونکہ اس عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی اس کا موجود نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہہ رہے یہ مکان فروخت کر کے قیمت ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ عورت اس لیے رو رہی ہے کہ اس کے پاس سہارا کوئی نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، سہارا دنیا میں کوئی نہیں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، جس کے دنیا میں اسباب کوئی نہیں ہوتے مسبب الاسباب اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ اس خاتون کو مکان سے نکالیں گے اور اس کے یہ چھوٹے بچے ہیں، اس نے اسٹیٹ ایجنسی والے سے کہا کتنی اس کی مالیت ہے؟ انہوں نے رقم بتائی اتنی مالیت ہے۔ کہا تم اس کے کاغذات اس کی پہلی بیوی اور ان کے بیٹوں سے لے آؤ، میں کل تمہیں یک مشت ساری رقم دے دوں گا۔ اسٹیٹ ایجنسی والا بھی خوش ہو گیا، ان کو جا کر خبر دی کہ 1 دن میں ساری پیمنٹ ادا ہوگی، تم کاغذات دے دو۔ انہوں نے کاغذات دیے، فوٹو اسٹیٹ، انہوں نے جب چیک کروائے کاغذات بالکل اصل تھے، اگلے دن ساری رقم ادا کر دی، اصل فائل بھی لے لی اور مکان کی چابی بھی لے لی۔ اب یہ شخص گیا مکان میں داخل ہوا، وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ وہیں تھی، وہ سمجھنے لگی کہ اب یہ مجھے مکان سے نکالیں گے، تو یہ شخص آگے بڑھا، اس خاتون سے کہا یہ مکان کی فائل ہے اور یہ چابی ہے، میں نے تمہیں اس مکان کا مالک بنا دیا۔
یہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، تم رہو، تمہارے بچے یہیں رہیں گے، تمہیں کوئی اس سے نکال نہیں سکتا، لیکن اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اس بیوہ عورت نے جھولی پھیلا کر پھر دعا کی اور کہا اے اللہ، میں اسے نہیں جانتی، یہ مجھے نہیں جانتا، لیکن اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اتنا مہنگا اور قیمتی گھر خرید کر اس نے مجھے دے دیا، اے اللہ تو اس سے بہتر بدلہ اسے دنیا اور آخرت میں عطا کر۔ پھر اللہ نے اس شخص کو اتنی دولت دی، اتنی، کویت کے مالدار شخصوں میں پھر اس شخص کا شمار ہونے لگا۔ صرف یہی نہیں، اللہ نے اس کے بیٹوں کو بھی نوازا، اللہ نے پوتوں کو بھی نوازا، 7 نسلوں میں اللہ نے دولت کی بہاریں اللہ لے آیا۔ نیکی بھی نسلوں میں چلتی ہے، گناہ کی ظلمت بھی نسلوں میں چلتی ہے۔ کسی پر اگر ظلم کیا ہے وہ بھی نسلوں میں چلتا ہے، پھر انسان خود برباد نہیں ہوتا، نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی سے نیکی کی ہوتی ہے تو اس کی بہاریں بھی نسلوں میں آتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرے، اللہ اس کا بدلہ انسان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، اور اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا، اللہ اسباب کیسے پیدا فرماتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ عربی کی ایک کتاب ہے موسوعۃ القصص، اس میں بھی یہ واقعہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں بھی انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر عرب میں گزرے ہیں، ڈاکٹر محمد احمد۔ یہ ڈاکٹر احمد ہڈیوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے اور بڑے ہی ماہر ڈاکٹر تھے۔ ان کا شمار جو ہوتا تھا پورے سعودیہ کے بہترین سرجنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جو علاج کہیں نہیں ہوتا تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اگلے دن انہیں بلایا گیا تاکہ انہیں ایوارڈ دیا جائے اور خصوصی طور پر انہیں ایک سند دی جائے کہ انہوں نے اپنی اتنی خدمات کی ہیں۔ اگلے دن ریاض میں ایک سیمینار منعقد ہونا تھا جس میں انہوں نے ایک مقالہ بھی پڑھنا تھا اور اس میں ان کو یہ اعزازی شیٹ بھی دی جانی تھی۔ انہوں نے اپنا ٹکٹ بک کروا